بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ڈویژنل پبلک اسکول لاہور کے پلیٹ فارم سے شعبہ اردو کی معلمہ شگفتہ الیاس آپ سب سے مخاطب ہے۔ امید ہے آپ نے اپنے پچھلے اسباق سے بھرپور استفادہ کیا ہوگا اور اپنے گھر کا کام اپنی کاپیوں پر لکھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نافع علم نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں، آج ہم پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کی نظم ایک گائے اور بکری پڑھیں گے اور پہلے بند کی تشریح بھی کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ نظم علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے، وہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ یہ نظم ان کی کتاب بانگ درا میں شامل ہے۔ اس وقت آپ کو اسکرین پر بانگ درا کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں بچوں کے لیے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھی ہیں۔ ان کی ہر نظم جہاں اپنی جگہ منفرد اور دلچسپ ہوتی ہے، وہاں اس میں بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ضرور ہوتا ہے۔ تو آئیے اس نظم کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طلبہ، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 90 کھول لیں۔ اس وقت اسکرین پر آپ کو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 90 نظر آ رہا ہے۔ آپ پہلے اس نظم کو غور سے سنیں اور پھر اس کو پڑھنے کی خوب مشق کریں اور پھر اپنے پسندیدہ اشعار کو زبانی بھی یاد کریں۔ آئیے نظم خوانی شروع کرتے ہیں۔ ایک چراگاہ ہری بھری تھی کہیں، تھی سراپا بہار جس کی زمین، کیا سماں اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تھی رواں، تھے اناروں کے بے شمار درخت اور پیپل کے سایہ دار درخت، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی، طائروں کی صدائیں آتی تھیں۔ کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی، جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑے پایا، پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا، کیوں بڑی بی مزاج کیسے ہیں؟ گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی، آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے، دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے، اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں، بدلے نیکی کہ یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے۔ سن کے بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گلا نہیں اچھا، بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی، یہ چراگاہ، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زباں غریب کہاں، یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں، 100 طرح کا بنوں میں ہے کھٹکا، وہاں کی گزران سے بچائے خدا، ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا۔ گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی، دل میں پرکھا بھلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ پیارے بچوں، آپ نے نظم سنی۔ اس نظم میں ہمیں یہ اخلاقی سبق دیا جا رہا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں اچھے خیالات رکھنے چاہیے، اور کسی سے گلہ یا شکوہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں صبر اور شکر کی عادت اپنانی چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ نظم سمجھ آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ تو پیارے بچوں، اس نظم کے پہلے بند کی تشریح ہمارے سلیبس میں شامل ہے، اس لیے اب ہم اس کے پہلے بند کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو پہلا بند لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک چراگاہ ہری بھری تھی کہیں، تھی سراپا بہار جس کی زمین، کیا سماں اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تھی رواں، تھے اناروں کے بے شمار درخت اور پیپل کے سایہ دار درخت،
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، طائروں کی صدائیں آتی تھیں۔ نظم گائے اور بکری کے اس بند میں شاعر علامہ محمد اقبال ایک خوبصورت اور ہری بھری چراگاہ کا منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر جانوروں کے چرنے کے لیے ایک ہرا بھرا سرسبز اور خوبصورت میدان تھا، جہاں جانوروں کے لیے ہر قسم کا چارہ اور خوراک موجود تھی۔ اس چراگاہ کی زمین کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہاں پر ہمیشہ بہار کا موسم ہی رہتا ہے، اور بہار بھی ایسی دلکش اور خوبصورت کہ اس کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس چراگاہ میں ایسی لازوال بہار تھی کہ وہاں ہر طرف صاف شفاف ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی ندیاں بہتی تھیں، جہاں سے جانور پانی پیتے تھے۔ وہاں انسانوں اور جانوروں کے بیٹھنے اور سستانے کے لیے پیپل کے گھنے تناور اور سایہ دار درخت موجود تھے، جو کہ پرسکون اور ٹھنڈی سایہ دار جگہ فراہم کرتے تھے۔ وہاں ہر طرف انواع و اقسام کے پھلدار درخت لگے ہوئے تھے، اور بے شمار اناروں کے درختوں پر بہت زیادہ پھل لگا ہوا تھا۔ اس چراگاہ میں ہر وقت پرسکون، لطیف اور ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں، اور بہار کے اس خوبصورت سما میں خوبصورت رنگ برنگے پرندوں کی سریلی اور میٹھی آوازیں اس منظر کو چار چاند لگاتی تھیں۔ غرض یہ کہ اس چراگاہ کا منظر نہایت دلکش، پرلطف اور حسین تھا۔ جی عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب کو یہ تشریح بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ سب کی آسانی کے لیے اس بند کا مفہوم آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ اس کی مدد سے اس بند کی تشریح اپنے الفاظ میں اپنی اردو کی کاپی پر لکھ سکیں اور یاد کر سکیں۔ تشریح کے بعد اب ہم اس نظم کی مشق یعنی ایکسرسائز میں دیے گئے شامل نصاب معروضی سوالات کو حل کرتے ہیں، کیونکہ اس نظم کے سوال جواب ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہیں۔ سوال نمبر 2 کالم میں دیے گئے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرتے ہیں۔ پہلے کالم میں دیے گئے مناسب الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے دہائی، بڑبڑاتا، احسان، نصیب اور ہری بھری۔ خالی جگہ دیکھتے ہیں۔ دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے۔ نمبر 2 چراگاہ ہری بھری تھی کہیں۔ نمبر 3 میرے اللہ تیری دہائی ہے۔ نمبر 4 ہم پر احسان ہے بڑا اس کا۔ نمبر 5 ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں۔ خالی جگہ کے بعد درج ذیل الفاظ کے مترادف الفاظ لکھیں۔ مترادف الفاظ کا مطلب ہے ہم معنی الفاظ، یعنی ایسے الفاظ جو لکھے اور پڑھے تو الگ الگ جاتے ہوں مگر ان کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے درخت، درخت پیڑ کو کہتے ہیں، اس لیے اس کا مترادف لفظ ہے پیڑ۔ صدائیں، آوازیں۔ ندی، نالا یعنی چھوٹی نہر۔ لطف، مزہ۔ گلہ، شکوہ یا شکایت۔ اور سوال نمبر 4 ہے ان الفاظ کے متضاد لکھیے۔ متضاد الفاظ پیارے بچوں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے اپنے پچھلے سبق میں بھی کیے تھے، اور متضاد کہتے ہیں الٹ الفاظ کو۔ بہار کا الٹ لفظ کیا ہوگا؟ خزاں، دبلی، موٹی۔ بھلا، برا۔ اچھائی، برائی۔ اگلا سوال ہے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کیجیے۔ عزیز طلبہ، مذکر اور مؤنث الفاظ کی پہچان کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیے گئے الفاظ کو اپنی روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں استعمال کر کے دیکھیں، اور پھر اس سے پہچان ہو جاتی ہے کہ کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا مؤنث۔ ابھی آپ کو کر کے دکھاتے ہیں۔ پہلے دیے گئے الفاظ کو پڑھ لیں۔ الفاظ دیے گئے ہیں درخت، ہوا، مصیبت، ماجرا، احسان اور باد۔ تو سب سے پہلا لفظ جو درخت ہے، پہلے ہم اس کو جملے میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، درخت کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ درخت ہوتا ہے یا درخت ہوتی ہے؟ جی ہاں، درخت ہوتا ہے۔ اب کیونکہ اس نے مذکر آواز نکالی ہے تو یہ لفظ مذکر لفظ الفاظ میں آئے گا۔ اسی طرح ہوا، ہوا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہوا چلتی ہے یا ہوا چلتا ہے؟ جی ہاں، ہوا چلتی ہے، اس لیے یہ مؤنث لفظ ہے۔
اسی طرح باقی الفاظ کو حل کر کے دیکھتے ہیں. ماجرا ہوتا ہے یا ہوتی ہے؟ ماجرا ہوتا ہے. اور مصیبت کسی پر آتی ہے یا مصیبت آتا ہے؟ مصیبت آتی ہے، اس لیے یہ مؤنث ہے. اسی طرح سے احسان کیا جاتا ہے یا احسان کی جاتی ہے کسی پر؟ جی ہاں، احسان کیا جاتا ہے، اس لیے یہ مذکر ہے. اور ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم بات کی جاتی ہے یا بات کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے، بات کی جاتی ہے، تو یہ مؤنث لفظ ہے. تو بچوں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم کس طرح سے مذکر اور مؤنث الفاظ کو الگ الگ کرتے ہیں. اگلا سوال ہے، درج ذیل منفی اور استفہامیہ جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کریں. پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے اپنے پچھلے سبق میں سادہ جملوں کو نہیں کا اضافہ کر کے منفی جملے میں تبدیل کیا تھا. اب دیے گئے منفی اور استفہامیہ یعنی سوالیہ جملوں کو ہم نے سادہ جملوں میں تبدیل کرنا ہے. جیسے دیکھیں، منفی جملے سے ہم نے نہیں کو ختم کر کے سادہ جملہ بنا دینا ہے، اور سوالیہ جملے سے کیا اور سوالیہ نشان کو ختم کر کے سادہ جملہ بنانا ہے. تو آئیے بناتے ہیں. وہاں انار اور پیپل کے درخت نہیں تھے. جیسے کہ آپ کو نہیں کے نیچے سرخ رنگ کی لائن لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو جیسے ہم اس نہیں کو ختم کریں گے یہ سادہ جملہ بن جائے گا. سامنے سادہ جملہ بنا کے دیا گیا ہے، دیکھیں، وہاں انار اور پیپل کے درخت تھے. نمبر 2، کیا گائے ندی کے پاس کھڑی تھی؟ کیا اور سوالیہ نشان کو ختم کریں گے تو سادہ جملہ بن جائے گا، گائے ندی کے پاس کھڑی تھی. کیا ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں؟ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں. بکری نے سلیقے سے کلام نہیں کیا. بکری نے سلیقے سے کلام کیا. کیا اچھی بات دل کو لگتی ہے؟ اچھی بات دل کو لگتی ہے. عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ کو مشقی سوالات اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے. اب باری ہے گھر کے کام کی. آپ نے معروضی سوالات کے جوابات کو کتاب پر اور پہلے بند کی تشریح کو اردو کی کاپی پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں dpslahore.education.pk. اب ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.